الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق اللہ العظیم. ایک ویڈیو جو ہے وہ طارق مسعود، جو کہ مفتی طارق مسعود کے نام سے مشہور ہے اور سوشل میڈیا میں بہت جو ہے شہرت حاصل کی ہے، اور جو ہے آدمی جو ہے وہ سوچ میں پڑتا ہے، بلکہ انتہائی افسوس کہ کس طرح جو ہے وہ یہ لوگ قرآن و حدیث کی تحریف کرتے ہیں، اور نہ تو ان کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ ہے، اور جہاں پر سمجھ اگر ہے بھی تو عمدن قرآن و حدیث کی تحریف کرتے ہیں. ایک ویڈیو جو ہے وہ اسلام اور جمہوریت کے نام سے جو ہے وہ کافی مشہور ہے اس کی، جس میں اس سے جو ہے وہ جمہوریت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور اس کا وہ جو جواب دیتا ہے وہ اتنا افسوسناک ہے، اور قرآن و حدیث کی جتنی اس نے اس کے اندر مخالفت کی ہے کہ آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے وہ مفتی مانے جاتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ لوگ جو ان کو سنتے ہیں اور جو ہے وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں. ویڈیو جو ہے وہ جو سوال و جواب کی وہ جو ویڈیو ہے جس میں یہ سوال و جواب ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، اس لیے میں اس کا جو ہے لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تاکہ جس کو اس ویڈیو کو چیک کرنا ہو وہ کر سکے. یہاں پر جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر اس نے جو قرآن و حدیث کی تحریف کی ہے اس کا جو ہے جائزہ لینا ہے، اور اس پر رد کرنا ہے، اور باطل کو رد کر کے جو ہے وہ حق کو سامنے رکھنا ہے. پہلی بات جو اس نے اس کے جواب میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں. اس قسم کا کوئی سوال تھا کہ جمہوریت بھی جائز ہے یا خلافت ہونا ضروری ہے. اس قسم کا ایک سوال جو ہے وہ پوچھا گیا. پہلی بات جو اس نے کہی وہ یہ کہی کہ اسلام میں کوئی انتخاب کا طریقہ نہیں ہے کہ امیر جو ہے وہ کس طرح بنایا جائے. اس کے انتخاب کا طریقہ جو ہے وہ اسلام کے اندر متعین کوئی نہیں ہے. پہلے تو اس نے یہ بات کہی. اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنی بات خود بدلی اور کہا کہ جو ہے اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خلیفہ بنے، کہ امت کے اندر جو چیدہ لوگ تھے، مہاجرین اور انصار، اور پھر ان میں سے بھی جو چوٹی کے تھے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس طرح جو ہے وہ آپ خلیفہ بن گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی عام بیعت کی گئی. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا طریقہ جو بتایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا تھا اپنے بعد کے خلیفہ، اور ان کو نامزد ان کی اہلیت کی وجہ سے، ان کے جو دین کے اندر جو ان کا مقام ہے اس کی وجہ سے کیا. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 6 افراد، یعنی 6 صحابہ جو کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کی شورا قائم کر دی اور کہا کہ اپنے میں سے اپنے
یعنی مشورہ کر کے اپنے اندر سے ایک خلیفہ کا انتخاب کر لینا. تو اس قسم کی جو ہے وہ یعنی ان باتوں کو پیش کیا کہ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے. پہلے اس نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے نہیں، اور پھر بعد میں اس نے کہا کہ ہاں یہ طریقے ہیں. تو یہ اس کی خود کی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا نہیں ہے کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے. اسلام کے اندر خلیفہ کو منتخب کرنے کا طریقہ کیوں نہیں ہے؟ اسلام کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے بھی اشارتاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیا تھا، اور اس کا اشارہ اس میں موجود تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس بات پر اصرار کیا کہ آپ علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور جس بیماری کے اندر آپ کی وفات ہوئی، اس میں آپ نے بالاصرار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو نماز کا امام بنایا تھا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ جو ہیں، یعنی کہ امت کے آپ علیہ السلام کے خلیفہ وہ یہی ہوں گے جو پہلے خلیفہ ہیں. اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صراحتاً نامزد کر دیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد کی ایک شورا بنا دی، اور حضرت عمر اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس بات کو جو ہے واضح فرما دیا تھا کہ خلیفہ کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ شورا کے ذریعے ہوتا ہے، اور شورا جو ہے وہ عام لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ امت کے جو خاص جو اس وقت مہاجرین اور انصار میں جو ہے وہ مہاجرین اور انصار تھے. تو مہاجرین اور انصار اور پھر ان میں سے بھی چیدہ لوگ جو ہے وہ خلیفہ کا انتخاب کریں. یعنی شروع ہی سے اسلام کے اندر یہ بات سمجھا دی گئی کہ خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ کسی جمہوری طریقے پر نہیں ہوگا، کسی عوامی طریقے پر نہیں ہوگا کہ ہر کس و ناکس کو پوچھا جائے گا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے. نہیں، بلکہ امت کے اندر وہ طبقہ جو دین کے لحاظ سے یعنی دین کی سمجھ کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی آگے ہے، وہ طبقہ جو ہے وہ خلیفہ کا انتخاب کرے، کیونکہ وہی طبقہ جو ہے وہی سمجھ سکتا ہے اور کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، کون اس کا زیادہ حقدار ہے، اور کس کی خلافت جو ہے وہ امت کے حق میں بہتر ہوگی. اور جو خلیفہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے وہی سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو کون ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائے گا. تو یہ بات تو پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے. تو اس نے جو پہلے بات کہی کہ کوئی طریقہ انتخاب نہیں ہے، وہ بالکل باطل بات تھی. ہاں، اس نے پھر خود اپنی بات کو بدل دیا اور کہا کہ ہاں، جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا انتخاب کیا گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اسی طرح جو ہے وہ انتخاب ہونا چاہیے. اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اصل تو یہی طریقہ انتخاب ہے، لیکن اس طریقہ انتخاب کا کوئی وجود اس وقت دنیا میں نہیں ہے. تو اس وقت جو بھی طریقہ ہے اور جس طریقے سے بھی کوئی حاکم بن جائے، اس کی اطاعت جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اور اس سلسلے میں اس نے حدیث کو پیش کیا، اور اس حدیث کو پیش کرنے میں اس نے جیسی بےایمانی کی ہے وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اس حدیث کو پیش کرنے میں بےایمانی کی، اور وہ جو حدیث جو پوری جو پیش کرنی چاہیے، اس کا جو اس حدیث کے اندر جو مرکزی جملہ ہے اس کو ہٹا دیا،
اور باقی حدیث کو پیش کیا، اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا۔ تو حدیث اس نے پیش کی کہ اگر تم پر کوئی غلام، حبشی غلام بھی اگر مسلط ہو جائے، اچھا یہ ترجمہ بھی اس نے مسلط ہو جائے کا کیا ہے، تو اس کی اطاعت کرو، اس کی بات کو سنو اور مانو۔ اور پھر جو ہے اس نے ایک بات کہی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بذات خود صحیح نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہو جاتی ہیں تو اس کو اسی طرح نبھانا پڑتا ہے۔ اچھا، پھر اس نے یہ جو حدیث پیش کی، اول تو اس حدیث کو پیش کرنے ہی میں اس نے بڑی بے ایمانی کی، اور پھر اس حدیث سے آگے بڑھ کر کچھ وہ باتیں کی جو اس حدیث میں ہیں ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی جو ہے ظالم غلام لوگوں کو قتل کرتے 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 جو ہے وہ حاکم بن جائے، تو اس کا یہ طریقہ تو ناجائز اور حرام ہے، لیکن چونکہ اب وہ حاکم بن گیا تو اب اس کی سنو اور مانو۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ پتہ نہیں یہ کس طرح یہ لوگ، انہوں نے کیا پڑھا ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھ کر جو ہے ان کی مثال ایسی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ گدھے جو ہیں جن کے اوپر کتاب لادی ہوئی ہوں، کہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن پڑھا اور احادیث پڑھی، لیکن اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ سمجھ بھی نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر بھی تحریف کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے کئی مقامات پر تو ان کی تحریف جو ہے وہ جان بوجھ کر ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے جب کسی کو مارتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولوں کے بارے میں، اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے اے عقل والو۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی مسلمان کو قتل کرے گا، اور یہاں پر یعنی کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کو تو قصاص کے اندر خود قتل کیا جائے گا۔ قتل کرتے 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 وہ حاکم بن جائے، اور اب اس کی بات سنو اور مانو۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ یعنی اس نے ناحق قتل کرنے کی ایک لائن لگا دی، اور بجائے اس سے کہ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر سلطان بھی اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس سے قصاص لیا جاتا ہے۔ قصاص کے بارے میں امت کا تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ قصاص جو ہے وہ سلطان پر بھی جاری ہوتا ہے۔ تو وہ قتل کرتے 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 ایسے ہی اس نے بات کی ہے کہ کرتے 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 وہ حکومت پر چڑھ گیا اور حاکم بن گیا۔ اب اس کی سنو اور مانو۔ اتنا بڑا بے وقوف اور اتنا جاہل آدمی جو ہے پتہ نہیں کس طرح جو ہے وہ۔ اچھا، یہ تو جو ہے اس نے جو یہ جملہ، اور اس جملے کا تو حدیث میں کوئی وجود ہے ہی نہیں، یہ تو اس نے اپنی جیب سے یہ جملہ نکالا ہے۔ حدیث میں تو اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ غلام ظالم ہو اور قاتل ہو اور سفاک ہو۔ اس میں تو صرف اتنا ذکر ہے کہ غلام، حبشی غلام ہو۔ اور پھر یہ جو حدیث اس نے پیش کی ہے اس میں بھی اس نے زبردست بے ایمانی کی ہے، وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ لیکن یہ جو جملہ کہ وہ ظالم ہو، سفاک ہو اور قاتل، کہ قتل کرتے کرتے جو ہے وہ حاکم بن جائے، تو اس کی مانو اور سنو۔ سبحان اللہ رب العزت۔ یہ تو یہ اس کا اپنا جو ہے وہ دین ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس نے جو حدیث جو بیان کی ہے کہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط ہو جائے تو اس کی سنو اور مانو۔ اس حدیث میں اس نے کتنی زبردست جو ہے وہ خیانت کی ہے، وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔
یہ صحیح مسلم، یہ جو ہے صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 4775۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں امیر کی بات سنوں اور اطاعت کروں، چاہے وہ امیر کٹے ہوئے اعضاء والا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4755 ہے، اور 4756 اس میں ہے چاہے وہ امیر کٹے ہوئے اعضاء والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے 4755 اور 4756، ٹھیک ہے، اس میں ہے کہ امیر کی اطاعت کرو چاہے وہ غلام کٹے ہوئے اعضاء والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہی حدیث جو ہے اسی لائن کے اندر تھوڑا آگے بڑھے تو یہ اس حدیث کو دوسری حدیث جو ہے وہ ان احادیث کو کامل کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہ پڑھیں، انہوں نے یحییٰ بن حسین سے انہوں نے کہا میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ بیان کرتی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دوران میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے اگر تم پر ایک غلام کو حاکم بنایا جائے وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، کہ اگر تم پر ایک غلام کو استعمال کیا جائے جو تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے، کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو اس کی بات سنو اور مانو۔ یہ جو جملہ ہے یہ مرکزی جملہ ہے کہ اچھا پھر اسی حدیث کو جو ہے حضرت ہمیں محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند کے تحت حدیث سنا اور کہا حبشی غلام ہو، اور اسی حدیث کو کٹے ہوئے اعضاء والا حبشی غلام ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ اور نیچے جائیں، یہ حضرت ام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر تم پر ایک کٹے ہوئے اعضاء والا غلام، میرا گمان ہے آپ نے کالا بھی کہا، میرا گمان ہے آپ نے کالا بھی کہا، حاکم بنا دیا جائے اور وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے۔ یہ جملہ جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک غلام چاہے کٹے ہوئے اعضاء والا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ جو ہے طارق مسعود نے یہ جملہ بالکل کاٹ دیا کہ تم کو وہ کتاب اللہ کے مطابق چلائے۔ کتاب اللہ کے مطابق چلائے جو ہے وہ اس حدیث کا مرکزی جملہ ہے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ چاہے حدیث کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ غلام بھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ غلام بھی کیوں نہ ہو، ہاں یعنی کہ مسلمان، کوئی بھی مسلمان ہو چاہے وہ غلام بھی کیوں نہ ہو، کالا بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ تم پر استعمال کیا جائے، اگر وہ تم پر حاکم بنایا جائے لیکن وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلاتا ہے تو پھر تم اس کی بات سنو اور مانو اور اس کی جو ہے اطاعت کرو، کیونکہ حاکم کا جو مقصد ہے، جو مرکزی مقصد ہے وہ ہے کتاب اللہ کے مطابق قیادت، وہ ہے کتاب اللہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ حکومت کرنا، قرآن و سنت کے مطابق انتظام کو چلانا۔ تو اگر یہ مرکزی مقصد حاصل ہے
تو پھر جو چھوٹی موٹی جو 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 یعنی کہ جو دوسری کوتاہیاں ہیں جو مرکزی حیثیت کی نہیں ہیں ان کو جو ہے برداشت کر لیا جائے گا. یہ دیکھیں، اور وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. یہ اس میں بھی یہ اسود یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا له واطیعوا. اسلام کے اندر جو امیر ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کا نفاذ ہوتا ہے، وہ اسلامی قانون کا نفاذ ہوتا ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا کہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو. اور حق کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے، وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں. تو اصل مقصد ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ حکومت ہو، قرآن و سنت کا نفاذ ہو. تو جب اصل مقصد جو مرکزی مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے تو جو دوسری غیر مرکزی کوتاہیاں جو ہیں، غیر مرکزی جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں، اگر ان میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، 19-20 ہوتا ہے، تو اس کو برداشت کر لیا جائے گا. تو حدیث کا مقصد یہ تھا کہ چاہے غلام بھی ہو لیکن اگر وہ مقصد کو پورا کر رہا ہے تو تم جو ہے وہ نافرمانی کر کر انتشار نہیں کرو. لیکن اگر وہ کتاب اللہ کے مطابق نہیں انتظام چلاتا ہے، کتاب اللہ کے مطابق حکومت نہیں کرتا ہے، کتاب اللہ کے مطابق جو ہے وہ قیادت نہیں کرتا ہے، تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا. پھر تو جو مرکزی مقصد ہے وہی فوت ہو گیا. پھر اس حاکم کو تو بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا. پھر ایسے حاکم کی کوئی فرما برداری نہیں ہے، ایسے حاکم کی کوئی جو ہے وہ سننا اور ماننا نہیں ہے. آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں حدیث اسی بارے میں. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4763 ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص پر حاکم کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، وہ اس بات کو پسند ہو یا ناپسند، سوائے اس کے کہ اسے گناہ کا حکم دیا جائے. اگر اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو اس میں سننا روا ہے، نہ ماننا. حبان ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4567. یہ حدیث لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، کسی کی بھی کوئی اطاعت نہیں ہے. اطاعت صرف معروف یعنی جو صحیح کام ہوتا ہے، جو نیک کام ہوتا ہے، بھلائی کا کام ہوتا ہے، جائز کام ہوتا ہے، اسی میں صرف جو ہے وہ اطاعت ہوتی ہے. اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہوتی ہے. یہ دوسری حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ بھی صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 4569. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعت لبشر فی معصیت اللہ، کہ کسی انسان کی اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے. تو یہ جو ہیں احادیث آپ کو دکھائی گئیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ امیر کی، حاکم کی، خلیفہ کی اطاعت بھی صرف فرما برداری کے کاموں میں ہوتی ہے، نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہوتی ہے. نمبر 1.
اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو حدیث بتائی اس میں تھا کہ چاہے ایک حبشی غلام ہو لیکن وہ کتاب اللہ کے مطابق چلاتا ہو، قیادت کرتا ہو، تو اس کی سنو اور مانو۔ اس کے برعکس طارق مسعود نے یہ جو مرکزی جملہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے، اس کو ہٹا دیا اور کہا کہ ایک غلام تم پر مسلط ہو جائے۔ اسی تو مسلط ہو جائے کا جو اس نے جو لفظ کیا ہے، جو ترجمہ کیا ہے، وہ پتہ نہیں وہ کہاں سے لایا ہے۔ یہاں پر جو میں نے آپ کو حدیث بتائی اس میں تھا کہ اگر وہ تم پر امام بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، مسلط ہو جائے، اور پھر یہ مسلط ہو جائے گا، یہ اس نے پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ لے کر آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر اس نے یہ کتاب اللہ کے مطابق چلانے کی جو مرکزی شرط ہے اس کو ہٹا دیا، بس کہا کہ اب اس کی سنو اور مانو۔ اچھا، پھر اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کی جو کچھ اور چیزوں کو بڑھایا کہ وہ ظالم بھی ہو، سفاک بھی ہو، قاتل بھی ہو، اور مارتے 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 وہ حاکم بن جائے، پھر اس کی سنو اور پھر اس کی مانو۔ اتنی زبردست قرآن و حدیث کی تعریف کی ہے، اللہ اکبر۔ میرا تو اس سے یہ کہنا ہے کہ بھائی موت سے پہلے توبہ کرے ایسی چیزوں سے۔ وہ کن لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ یہ جو کفر ریاست ہے جو برطانوی قانون کے مطابق چلتی ہے، کیا اس کو یہ خوش کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ اگر اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہی کے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہی اس کے جو ہے وہ جو اس نے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو ان جو ہے ایسے جو جتنے بھی جو باطل خیالات اس کے اندر ہے اس سے تو یہ جو ہے وہ۔ اچھا، پھر اس نے جو ہے یہ بات کہی کہ حاکم جو ہے وہ ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس نے حاکم کی جو ہے اس نے وہ بیان کی کہ جب ایسا کالا غلام جو ہے، اچھا پھر اس کی شکل و صورت کے بارے میں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے باتیں کی ہیں جس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حدیث میں ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث میں خالی اتنا ہے کہ وہ کالا حبشی غلام ہو۔ تو اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ اللہ پاک نے جو چیز بنائی ہے اس کو بدصورت کہنے کا کوئی مقصد ہو یا کہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی غلام بھی ہو، کالا حبشی غلام بھی ہو، اگر تم پر وہ بن جائے، کتاب اللہ کے مطابق چلاتا ہے، تو تم اس کی بات سنو اور مانو، اس میں کوئی آر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس نے جو اپنی طرف سے جو بات کی کہ وہ مار مار کے جو ہے وہ حاکم بن جاتا ہے، تو اب وہ حاکم بن گیا اور اس کے پاس قوت نافذہ ہے۔ تو جب اس کے پاس قوت نافذہ ہے تو وہ اس کے مطابق حاکم ہے۔ اور اس نے یہ بات کی ہے کہ جیسے بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ اس نے جو اپنی ویڈیو میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے حاکموں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ بھائی تمہارے مانے نہ مانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، حاکم تو وہ ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو۔ یعنی طارق مسعود نے ان لوگوں پر رد کیا جو ایسے حاکموں کو نہیں مانتے، جو قرآن کے مطابق نہیں چلتے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں چلتے، جو اسلامی جو خلافت طرز خلافت ہے اس کے مطابق نہیں چلتے۔ تو طارق مسعود نے ان لوگوں پر رد کیا اور کہا کہ تم لوگ ایسے حاکموں کو نہیں مانتے ہو تو اس کے نام ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حاکم تو وہ ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو، تو وہ بہرحال حاکم ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ قوت نافذہ کی جو اس نے جو بات کی ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو وہی حاکم ہے، تو صرف اسی بات کی شرط کہ صرف قوت نافذہ ہونے سے وہ حاکم بن گیا ہے، یہ بات قرآن و حدیث میں کس جگہ پر ہے؟ یہ بات کہاں سے لایا ہے؟ کیا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو وہی حاکم ہے اور اب اس کی سنو اور مانو؟ تو اگر مثال کے طور پر امریکہ جو ہے ہم پر قابض ہو جائے اور اس کے پاس قوت نافذہ تو ہوگی، ظاہر ہے وہ اگر وہ اس کو فتح کر لیتا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے وہ جائز حاکم ہوگا اور اس کی بھی سننی اور ماننی پڑے گی۔ جائز حاکم سے میری مراد یہ ہے کہ جب وہ حاکم بن چکا تو اب وہ واقعی میں حاکم ہے،
اور اس کی سنی اور مانی ہے، یا ہندوستان اگر حملہ کر دے اور جو ہے اس کو فتح کر لے اور اس کے پاس قوت نافذہ ہو کہ وہ اپنے جو ہے احکام کو جبراً نافذ کرنے کی اس کے پاس قوت ہو، تو کیا اب وہ واقعی میں حاکم بن جائیں گے اسلام کی نظر میں کہ اب اس کی سنی اور ماننی پڑے گی؟ یہ بات کہنا کہ صرف قوت نافذہ اور باقی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو، نہ دین ہو نہ اس کے پاس کوئی جو ہے کیا میں اس کو بولوں، بالکل ایک بے دین آدمی ہو، ایک ملحد آدمی ہو، صرف نام کا وہ مسلمان ہو، بس ایک نام رکھ دیا مسلمان کا، باقی کوئی چیز اس کے اندر اسلامی نہ ہو، اس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کے اعمال درست نہ ہو، اس کا نظریہ درست نہ ہو، وہ جو ہے انگریزوں کے قانون کو ماننے والا ہو، اسلامی قانون سے اس کو چر ہو، اسلامی قانون اس کو برداشت نہیں ہوتے ہوں، اس کو ناگوار ہوں، تو بس اس کے پاس قوت نافذہ ہے کہ اس کے پاس پولیس ہے، فوج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو بس وہ واقعی میں اسلام کی نظروں میں وہ حاکم بن گیا۔ کیا یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے حاکم کے بارے میں؟ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن شریف کی آیت کیا کہتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 ہے۔ سورۃ الحج دکھا دو، سورۃ الحج آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح بھی دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں، یعنی خلافت راشدہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سر فہرست رکھا، تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون قائم رہا، رفاہیت و خوشحالی بھی رہی۔ تو بہرحال یہ جو اس نے کہا کہ قوت نافذہ اگر آ جائے تو بس یہی چیز کافی ہے اس کے حاکم ہونے کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جب ہم ان کے پاؤں زمین پر جما دیں، جب ہم ان کے پاؤں زمین پر جما دیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو صرف قوت نافذہ کا ہونا جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے حکمران ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، ورنہ تو پھر جو ہے قوت نافذہ تو اگر کوئی امریکہ میں جائے گا تو وہاں پر ان کے پاس قوت نافذہ ہے، ہندوستان میں جائے گا تو ان کے پاس قوت نافذہ ہے، تو کیا وہ سب اسلامی لحاظ سے حکمران ہیں؟ اور ظاہر ہے یہ بات نہیں ہے۔ اب عرب کے اندر جو سعودی فیملی ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بادشاہت قائم کر رکھی ہے، اور ایک ان میں مرتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ کیا یہ اسلام کے لحاظ سے صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ پوری طرح اسلام کو نافذ کرتے تو کہا جا سکتا کہ بھائی چونکہ ان لوگوں نے اپنا تسلط قائم کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کا جو ہے وہ غلبہ ہے، تو اور چونکہ مقصد حاصل ہے وہ اسلام کا نفاذ، تو چلو اسی کو چلنے دو۔ لیکن وہ لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام کو بھی نافذ نہیں کیا ہے، اور یہی حال جو ہے وہ بلکہ اس سے بدتر حال جو ہے وہ ایک طرح سے اس سے بدتر حال جو ہے وہ یہاں پر ہے۔
اچھا یہ جو ہے آیت دیکھیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اوپر کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ تو جب ایسے لوگ چاہے وہ کسی بھی طرح حکمران بنے ہوں، چاہے وہ تسلط کے ذریعے سے بنے ہوں یا کوئی جمہوری راستے سے بنے ہوں، کسی بھی راستے سے بنے ہوں، لیکن ان کو اللہ کے اتارے ہوئے قانون سے کوئی سروکار نہیں ہو، ان کو اللہ کے اتارے ہوئے قانون سے بلکہ ان کو وہ سخت ناگوار ہو، اتنا ناگوار ہو کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں اور اس کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ لوگ ان سے جا کے جنگ کرتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ اسلامی لحاظ سے حکمران ہوں گے کہ جن کے لیے جو ہے وہ سننے اور ماننے کا حکم دیا جائے گا؟ یہاں پر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ کافر ہیں، تو کیا کافر بھی اسلامی لحاظ سے حکمران ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہاں پر یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 50 ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب یہ جو امانتیں کا جو فرمایا گیا تو اس میں کیا دیکھیں، اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ یہ بحفاظت عند طلب لوٹا دی جائے۔ دوسرے عہدے اور مناصب اہل لوگوں کو دیے جائیں، محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد یا کوٹا سسٹم کی بنیاد پر عہدہ و منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ یہاں پر اس آیت میں فرما دیا گیا کہ امانت دار ہو، یعنی کہ اور اس میں عہدے بھی آ گئے، تو اگر کوئی نااہل، اور نااہل بھی ایسا کہ یعنی کہ اس کو جس مقصد کے لیے امام بنایا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے خلیفہ بنانا، امام بنانا فرض ہے، اسی مقصد کی وہ مخالفت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ، تو وہ اگر آ جائے، زبردستی آ جائے یا کسی اور طریقے سے آ جائے، تو اب اس کی سنو اور مانو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہے وہ طارق مسعود کی باتیں ہیں، پتہ نہیں یہ اپنے جیب سے یہ باتیں نکال رہا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ تو اللہ پاک ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، اور جو تم میں اختیار والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اگر تم میں اختلاف ہو جائے، تمہارے جو اختیار والے ہیں، جیسے قوت نافذہ والے، جیسے کہ اس نے طارق مسعود نے تعبیر کی ہے، تو جب ان کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اب اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں پر اختیار والوں کا لفظ نہیں آیا ہے، کس کی طرف لوٹانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن و حدیث کی طرف، اختیار والوں کی طرف نہیں۔
قوت نافذہ والوں کی طرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا حکم ہے، یعنی قرآن و حدیث کی طرف لوٹانے کا حکم ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو تو پھر قرآن و حدیث جو ہے وہ اس کی بات کو، اصل وہی ہے، حکم اسی کا چلے گا، اتھارٹی اسی کی ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تم ایسا ہی کرو گے، ورنہ تم ایمان والے نہیں ہوگے۔ تو جو اختیار والے، جو اور یا طارق مسعود کے زبان کے مطابق قوت نافذہ والے، اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے احکامات اور ان کی سنتوں ہی سے ان کو چر ہو، وہ اس کو نہ اپنی زندگی میں چاہتے ہوں، نہ وہ اس کو ریاست کے اندر چاہتے ہوں، بلکہ ان کا تو سارا نظام برطانیہ کا نظام ہو، انگریزوں کا نظام ہو۔ یہاں کسی بھی آپ وکیل سے پوچھ لیں کہ یہاں کیا قانون چلتا ہے، یہاں برطانیہ کا قانون چلتا ہے، تو کیا ایسے لوگ جو ہیں وہ ہم میں با اختیار ہوں گے؟ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، اور اس کے بعد جو ہے وہ تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی مانو، اور جب اختلاف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اور یعنی کہ میرے احکامات اور جو جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو تم تک پہنچے ہیں، اس میں دیکھو، اس میں جو چیز ہے اسی پر تم کو چلنا ہے، ہر حالت میں اسی پر چلنا ہے، اور تم ایسا ہی کرو گے اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو جو قوت نافذہ والا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، یعنی کہ اللہ پاک کی شریعت کو وہ جو ہے اس پر عمل کرنا اور اس کو ریاست میں ریاست کو اس کے مطابق چلانا، ریاست میں اس کو نافذ کرنا، وہ بات تو وہ سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو ایسا آدمی چاہے اس کے پاس قوت نافذہ ہو، وہ جو بھی ہو، وہ کیسے اسلامی لحاظ سے حکمران ہو سکتا ہے؟ یہ ہے سورۃ البقرہ کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر جو ہے وہ 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت نمبر 124 ہے سورۃ البقرہ کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، یعنی میری اولاد کو بھی جو ہے وہ لوگوں کا امام بنائیے۔ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ بات فرمائی کہ امامت جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ظالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر نہیں چلتا ہے۔ اب اس کی تفسیر جو ہے میں آپ کو احکام القرآن الجساس جو ہے اس سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے احکام القرآن جو ہے للجساس، بہت مشہور تفسیر ہے، اس کے صفحہ نمبر 160، جلد اول 160 ہے۔ اسی آیت کی تفسیر لا ینال عہد الظالمین میں درجہ بالا وضاحت اس بنا پر ہے کہ اگر عہد اللہ کے اوامر کا نام ہے تو پھر قول باری لا ینال عہد الظالمین دو میں سے ایک امر سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو یہ مراد ہے کہ ظالم مامورین و مکلفین کی فہرست، کہ ظالم مامورین و مکلفین کی فہرست سے خارج ہیں، یا یہ مراد ہے کہ ظالموں کے لیے ایسے منصب اور مقام پر ہونا جائز نہیں جس کے تحت ان سے اللہ کے اوامر اور احکام قبول کیے جائیں۔ پہلی صورت تو اس لیے باطل ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس عمل پر اتفاق ہے کہ اللہ کے اوامر دیگر لوگوں کی طرح ظالموں کے لیے بھی لازم ہے، اور ان پر ظلم کا ٹھپا صرف اس لیے لگتا ہے کہ وہ اوامر اللہ کے تارک ہوتے ہیں۔ اور جو پہلی وجہ باطل ہو گئی تو اسے دوسری صورت ثابت ہو گئی، وہ یہ کہ ظالم لوگوں کو اللہ کے اوامر اور ان کے اجراء کے سلسلے میں دیانتدار و امین قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ان کی اقتداء نہیں کی جا سکتی، وہ ائمہ دین نہیں بن سکتے۔
درجہ بالا وضاحت کی روشنی میں زیر بحر آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فاسق کی امامت باطل ہے اور فاسق شخص خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی فاسق شخص اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کر لے تو لوگوں پر اس کا اتباع لازم نہیں ہوگا۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی میں بھی کہی گئی ہے۔ اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی دی ہوئی خبر یعنی روایت قابل تسلیم ہوگی۔ اگر وہ مفتی بن جائے تو اس کا فتویٰ نہیں چلے گا اور اسے نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں بنایا جائے گا۔ البتہ اگر اسے امام بنا دیا جائے تو اس کے اقتداء میں نمازیوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ قول باری ولا ینال عہد الظالمین ان تمام معانی اور امور کو حاوی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ فاسق کی امامت اور خلافت کو جائز قرار دیتے اور اس کے اور حاکم کے درمیان فرق کرتے ہیں اور فاسق حاکم کی حکومت کو جائز قرار نہیں دیتے۔ یہ بات بعض متکلمین کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ بیان کرنے والے کا نام زرقان ہے، لیکن زرقان نے اس بارے میں کذب بیانی سے کام لیا ہے اور ایک باطل بات کہی ہے۔ یہ شخص ان لوگوں میں بھی شامل نہیں جن کی نقل کردہ باتیں قابل قبول ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس اعتبار سے قاضی اور خلیفہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے عدالت کی شرط ہے۔ نیز یہ کہ فاسق شخص نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے اور نہ ہی حاکم، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کی روایت کرے تو اس کی یہ روایت بھی ناقابل قبول ہوگی۔ مذکورہ شخص امام ابو حنیفہ کے بارے میں درج بالا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے جبکہ بنی امیہ کے زمانے میں ابن حبیرہ نے امام صاحب کو قضاء کا عہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا تھا اور مارا پیٹا بھی تھا۔ اچھا، پھر یہ اس طرح جاتے جاتے ظالموں نیز ائمہ جور کے خلاف قتال کرنے کے سلسلے میں آپ کا مسلک سب کو معلوم ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ جو ہے وہ احکام القرآن سے اس آیت کی تفسیر تھی، لا ینال عہد الظالمین کی۔ اس کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں۔ میں کچھ اور آیتیں جو ہے وہ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، 49 آیت نمبر 49 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 49 اور 50 ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں
تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ تفسیر ابن کثیر ہے، سورۃ المائدہ، اسی آیت کی تفسیر ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، یعنی آیت نمبر 50۔ جناب باری تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے حکم سے ہٹ جائیں، جس میں تمام بھلائیاں موجود اور تمام برائیاں دور ہیں۔ ایسے پاک حکم سے ہٹ کر رائے قیاس کی طرف، خواہش نفسانی کی طرف اور ان احکام کی طرف جھکے جو لوگوں نے از خود اپنی طرف سے بغیر دلیل شرعی کے گھر لیے ہیں، جیسے کہ اہل جاہلیت اپنی جہالت و ضلالت اور اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق حکم احکام جاری کر لیا کرتے تھے، اور جیسے کہ تاتاری ملکی معاملات میں چنگیز خان کے احکام کی پیروی کرتے تھے جو الیاسک نے گھر دیے تھے۔ وہ بہت سے احکام کے مجموعے کے دفاتر تھے جو مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے چھانٹے گئے تھے، یہودیت، نصرانیت، اسلامیت وغیرہ سب کے احکام کا وہ مجموعہ تھا، اور پھر اس میں بہت سے احکام وہ بھی تھے جو صرف اپنی عقلی اور مصلحت وقت کے پیش نظر ایجاد کیے گئے تھے، جن میں اپنی خواہش کی ملاوٹ بھی تھی۔ پس وہی مجموعے ان کے اولاد میں قابل عمل ٹھہر گئے اور اسی کو کتاب و سنت پر فوقیت اور تقدیم دے لی۔ در حقیقت ایسا کرنے والے کافر ہیں، یہ دیکھیں، در حقیقت ایسا کرنے والے کافر ہیں اور ان سے جہاد واجب ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف آ جائیں، اور کسی چھوٹے یا بڑے، اہم یا غیر اہم معاملے میں سوائے کتاب و سنت کے کوئی حکم کسی کا نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ جاہلیت کے احکام کا ارادہ کرتے ہیں اور حکم رب سے سرک رہے ہیں؟ یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر حکمران اور کارفرما کون ہوگا؟ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ احکام القرآن سے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے کتاب ہے اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داری، اس کا پیج نمبر 436 ہے۔ اس میں انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور پھر لکھا ہے، پھر احکام القرآن سے جو ہے وہ اقتباس نقل کیا ہے اس کی تفسیر میں۔ اس کا ترجمہ نیچے پڑھتے ہیں، یعنی اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے کسی ایک کا بھی رد کرے تو وہ اسلام سے خارج مرتد ہے، چاہے یہ رد شک کی بنا پر کرے یا قبول نہ کرے یا تسلیم نہ کرے۔ اسی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس موقف کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو مرتد قرار دیا ہے، انہیں قتل کیا اور ان کے اولادوں کو گرفتار کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو آدمی اپنے فیصلے اور حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد نہ کرے، یعنی اختیار نہ دے، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ نیچے لکھا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں ممبران اسمبلی کی طرف سے اسلامی حدود و تعزیرات کو انتہائی وحشیانہ سزائے کہا گیا۔ سپریم کورٹ نے سود کی حرمت کا فیصلہ کیا تو حکومت کی طرف سے اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی۔ توہین اور رسالت کے قانون میں بار بار تبدیلی کی کوشش کی گئی، اسی طرح حدود آرڈیننس میں ترمیم کی کوشش کی گئی، اور اب تو کچھ عرصے سے ان دونوں قوانین یعنی توہین اور رسالت و حدود آرڈیننس میں ترامیم کے لیے باقاعدہ مہم شروع کی گئی ہے، جس میں اہم کردار امریکہ و یورپ کے ایما پر NGOs ادا کر رہی ہیں، اور بعض سیاسی جماعتیں ان کی مکمل حمایت اور پشت پناہی کر رہی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو محدود اور ختم کرنے کے لیے دینی مدارس کے خلاف باقاعدہ کارروائی جاری ہے۔
دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں تبدیلی کے لیے مدارس پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ غیر ملکی طلباء کو گرفتار کر کے انہیں ملک بدر کیا گیا اور آئندہ ان کے داخلے اور ویزے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ نئی نسل کو دین سے برگشتہ اور کرنے اور انہیں ملحد و بے دین بنانے کے لیے حکومتی سرپرستی میں میڈیا کے ذریعے فحاشی و عریانی کا سیلاب لایا جا رہا ہے اور جو کمزور ایمان والوں کو تنکوں کی طرح بہا لے جا رہا ہے۔ یہ جو ہے اس کتاب سے ہے، اور اسی کتاب کے اندر اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 440 پر قاضی عیاض سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ جو ہے امام نووی کی جو کتاب ہے شرح صحیح مسلم، اس میں سے نقل کیا ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ اگر خلیفہ پر کفر طاری ہو یا وہ شریعت کے کسی حکم کو تبدیل کر دے یا بدعت کا ارتکاب کرے تو وہ ولایت و حکمرانی کے حکم سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت ساقط ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں پر اس کے خلاف قیام خروج کرنا، اسے منصب سے ہٹانا اور اگر ممکن ہو تو عادل امام کا تقرر کرنا واجب ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 441 میں عصر حاضر میں کسی بھی مسلم ملک میں اسلامی نظام خلافت قائم نہیں ہے، یعنی جو نام نہاد مسلم ملک ہیں۔ اکثر مسلم ممالک میں جمہوریت، کچھ میں بادشاہت اور کچھ میں آمریت ہے۔ الغرض کسی بھی ملک میں بما انزل اللہ، یعنی اللہ کی شریعت جو اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ حاکمیت نہیں ہے، بلکہ کفریہ نظام ہائے باطلہ کا راج ہے۔ در حقیقت مسلم ممالک کے حکمران کٹ پتلیاں ہیں اور حقیقی اقتدار و تسلط کفریہ طاقتوں کا ہے، یعنی نظام بھی کفریہ اور حقیقی حکمرانی بھی کفر کی ہے، یعنی حکومتی نظام کافرانہ، حقیقی تو حاکم بھی کفار ہیں۔ یہ کفار اپنی عالمی حکومت یعنی اقوام متحدہ کے ذریعے تمام مسلم ممالک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور اوپر لکھا ہے مدرسہ بالا حدیث میں بالکل واضح فرما دیا گیا کہ حاکم کی سمع و طاعت یعنی سننا اور ماننا مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے۔ اگر کتاب اللہ اسلامی نظام خلافت کے مطابق حکومت کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر قوانین شریعت کو مانتے ہوئے بھی نافذ نہیں کرتا تو فاسق اور مستحق ازل ہے، یعنی کہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ اگر انکار کرتا ہے تو کافر ہے جس کا ازل کرنا فرض ہے۔ اگر اقتدار نہ چھوڑے تو مسلح خروج کر کے اور اسے معزول کر کے اثر نو خلیفہ کا تقرر فرض ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ آیت نمبر 60 اور 61 ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے، اور ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی تشریح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالت میں یعنی قرآن و حدیث میں لے جانے کے بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ جب انہیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ سورہ محمد
کی سورہ محمد کی آیت نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم واملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذین کرهوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارهم. ترجمہ پڑھتے ہیں. جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے، ارتدو یعنی مرتد ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا، یعنی اللہ پاک کی شریعت کو برا سمجھا، اس کو ناگوار سمجھا، اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ پچھلے زمانے کا سمجھا، جو بھی ہے. ایسے لوگوں کو انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ ہم بھی ان قریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. دلائل کا انبار جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور قرآن و حدیث جو ہے وہ اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ کے احکام، اللہ کی نازل کردہ شریعت، اس پر چلنا، اس کے مطابق فیصلے کرنا، اس کے مطابق حکومت کرنا، اس کے مطابق اقتدار کرنا، یہ باتیں جو ہیں وہ یہ اسلام کے اصولوں میں سے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حاکم بن گیا، وہ جو ہے وہ غالب آ کر اس نے جو ہے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور اس کے پاس قوت نافذہ ہے، یعنی اس کے پاس فورس ہے، طاقت ہے، فوج ہے، فلانا ڈھمکا جو بھی ہے، تو اب جو ہے وہ اسلام کے لحاظ سے وہ حکمران بن گیا، اور اب جو ہے وہ اس کی سنو اور اس کی مانو. ایسا نہیں ہے، سمجھے نا. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے آپ کے سامنے کتنے دلائل پیش کیے، کتنے جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کے تفاسیر اور اقوال وغیرہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا جو ہے وہ قول کہ وہ تو یعنی کہ وہ تو کہ شریعت کو بدلنا یا کسی اور شریعت پہ چلنا، کسی اور قانون پہ چلنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو جنہوں نے یعنی کہ اپنی ریاست کے اندر جو قانون جاری رکھا تھا وہ اللہ کی شریعت ہی تھی، قرآن و سنت تھی، لیکن وہ ظالم تھے، جابر تھے. امام ابو حنیفہ تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ قتال کا فتویٰ دیتے تھے. اور یہ جو ہے تفسیر ابن کثیر سے ہم نے بتایا کہ تاتاری جو کہ ان کے زمانے میں تھے، ابن کثیر کے زمانے میں تھے تاتاری لوگوں نے جب بغداد وغیرہ پر قبضہ کر لیا، اور یہ تو وہ لوگ جو ہیں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک یاسق جو ان کا جو دادا پردادا تھا چنگیز خان، وہ اس نے ایک یاسق جو ہے کتاب یا دفاتر جو بھی ہے دستور کہہ لو، ایک مرتب کیا تھا، اور اس میں مختلف چیزیں تھیں جو ہے مختلف مذاہب سے یا مختلف قوموں سے یا خود اپنی رائے سے جو ہے جو بھی اس نے بنایا تھا، اور یہ ان کا دستور تھا. تو آپ کے سامنے میں نے بتایا وہ کیا نے کہا کہ جو بھی ایسا کرے کہ اس نے اپنا ایک دستور بنایا ہو، اس کو کتاب اللہ سے مقدم کرے، ایسا آدمی کافر ہے، اس کے خلاف جہاد فرض ہے. تو جب اگر کوئی حاکم بنتا ہے اور دستور قرآن و حدیث نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کو نافذ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا اپنا بنایا ہوا یا جو اسمبلی پاس کرتی ہے، یا جو وہ صدر پاس کرتا ہے، یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پاس کرتا ہے، وہ قانون ہے اس کو، اور اسی کو وہ لوگ قانون سمجھتے ہیں، اسی کو وہ جائز سمجھتے ہیں، اور جس کو وہ ناجائز کہ اسی کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں. ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. افا حکم الجاہلیت یبغون اور ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. چاہے ان کے پاس قوت نافذہ ہو، جو بھی ہو. اور پھر میں نے فلا وربک، نہیں تمہارے رب کی قسم، جب تک وہ آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ حکم نہیں بنا لیں اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں، اور جو بھی آپ فیصلہ کریں اس کو جو ہے دل و جان سے قبول کریں، جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے، جب تک وہ ایمان والے نہیں ہوں گے. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ جب تک وہ شریعت کو، اللہ پاک کی جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس کو دل و جان سے قبول نہیں کریں گے،
تب تک وہ مسلمان نہیں ہوں گے. اور پھر اس کی تفسیر بھی میں نے پیش کی احکام القرآن سے. پھر قاضی ایاز کا قول کہ اگر امام خلیفہ جو بھی ہے اگر وہ حکمران کہو، خلیفہ کہو، سلطان کہو، ویسے تو جو اصل لفظ جو اسلامی لفظ ہے وہ خلیفہ کا ہے، مگر یہاں پر تو یہ صدر اور یہ وزیر اعظم پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے وہ جو ہے مغرب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور مغرب ہی کا نظام رائج ہے. اگر وہ شریعت کو بدلتے ہیں تو ان کے خلاف خروج کرنا، ان کو ہٹانا، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے اور نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں، یہ جو بنتے ہیں ان کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی ہے، کبھی ان کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ اور ان کے عقائد کیا ہوتے ہیں؟ کوئی جو ہے قبر کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ رافضی ہوتا ہے، کوئی یعنی کہ ہر لحاظ سے کفر میں گھرے ہوئے. اور نماز تو ان کو پڑھنے آتی ہی نہیں ہے. اور صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا، تو وہ تو ظاہر ہے ہی نہیں. اور پھر پارلیمانی نظام کے قانون بنانا، یہ اس میں بھی جو ہے اس نے بڑی زبردست خیانت کی ہے طارق مسعود نے. اس نے کہا ہے کہ آئین میں یہ کہ آئین جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یا آئین میں یہ ہے کہ قرآن و حدیث، اس میں تو کوئی نعوذ باللہ ہے. یعنی کہ اتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا ہے. آئین میں کوئی قرآن و حدیث کی کوئی جو ہے بالادستی نہیں ہے. میں اس آئین کی بات کر رہا ہوں جو 1973 میں یہاں پر پارلیمان کے اندر پاس ہوا تھا. یہ آئین بالکل غیر اسلامی ہے. اس میں قرآن و حدیث کی کوئی بالادستی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو نافذ کرتی ہو. اس میں بعض جو ہیں وہ دینی جملے لکھے گئے ہیں، وہ صرف اسلامک ٹچ دینے کے لیے، ایک مذہبی ٹچ دینے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور میں ابھی جو ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو میں کھول کے دکھاؤں گا آپ کو. تو اس سے پہلے ہم نے جو قرآن اور حدیث پیش کی ہیں اس کے بارے میں بات کر لیں. تو احادیث بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ وہ جو میں نے نماز کا کہا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھے یا نماز کی طرف لوگوں کو نہیں بلائے تو بھی اس کو ہٹانا، یہ اس حدیث میں موجود ہے. یہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4805 ہے. یہاں سے پڑھتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے، تم ان کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کرے. اور تمہارے بدترین امام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو، وہ تم سے بغض رکھیں، اور تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کرے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابہ نے عرض کی، کیا ہم ایسے موقع پر ان کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں. اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمران کے بارے میں بتایا کہ جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں، جن پر تم لعنت کرتے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے ہو، وہ تمہارے بدترین امام اور حکمران ہیں. اب یہاں پر ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ تمہارے بدترین حکمران ہیں، یعنی ہیں تمہارے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس کا مطلب یعنی کہ جب وہ مسلمانوں کے حکمران ہیں، اگرچہ کہ بدترین ہیں، تو مسلمانوں کے حکمران اگرچہ کہ بدترین ہو مگر مسلمانوں کا حکمران ہونا ہی اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کی ریاست کے اندر جو ہے قانون جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. کیونکہ اگر قانون قرآن و حدیث نہ ہو تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اگرچہ کہ بدترین حکمران ہے لیکن پھر بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت ہے ریاست کے اندر. پھر صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسے بدترین حکمران ہمارے ہوں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں ڈٹ کر، یعنی ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کریں. یعنی یہ کہ نہ صرف خود نماز قائم کریں بلکہ تمہارے اندر بھی نماز قائم کریں. اور اسی لیے میں نے آپ کو جو پہلے جو اقتباس دکھایا تھا شرح صحیح مسلم کی سے قاضی ایاز نے جو فرمایا کہ جو ہے وہ
اگر وہ نماز نہیں پڑھے اور نماز کی طرف لوگوں کو نہیں بلائے تو بھی جو ہے وہ اس کو ہٹانا حکمرانی کے منصب سے، امامت کے منصب سے، امارت کے منصب سے، خلافت کے منصب سے اس کو ہٹانا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ کیا صرف قوت نافذہ ہونا ہی حکمران ہونے کے لیے کافی ہے؟ یعنی جب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمران ہونے کے لیے کافی ہے، میرا مطلب یہ اسلامی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ حکمران ہو اور اس کی جو ہے وہ بات سنی جائے اور مانی جائے، یا یہ کہ اس کو جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر کے، جہاد کر کے اس کو ہٹایا جائے؟ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی ایک شرط ہے، اور نماز کو ریاست میں قائم نہیں کرتے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے یہاں پر کون سی نماز قائم ہے؟ یہاں پر تو نماز تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پر تو توحید بھی قائم نہیں ہے۔ یہاں پر تو جگہ جگہ شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ پیروں فقیروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، بدعات، خرافات، شرک و بدعات کی بھرمار ہے، اور جو حکمران طبقہ ہے وہ خود بھی شرک و بدعات میں جو ہے وہ ملوث ہے۔ تو پھر ایسے حکمران جو ہیں وہ کہاں سے جو ہے وہ قوت نافذہ ہونے کے باعث جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے وہ حکمران ہوں گے، اور ان کو جو ہے وہ ان کی سننا اور ماننا جو ہے وہ فرض ہوگا، جس طرح جو ہے وہ اس نے طارق مسعود نے جو ہے وہ بیان کیا۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث دکھاتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4715 ہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبد الرحمن، امارت طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر تم کو طلب کرنے سے امارت ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اس کی تمام تر ذمہ داریاں خود اٹھاؤ گے، اللہ کی مدد شامل نہ ہوگی، اور اگر تمہیں مانگے بغیر ملی تو اللہ کی طرف سے تمہاری اعانت ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4717 ہے۔ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں اور میرے چاچا کے بیٹوں میں سے 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تولیت میں جو دیا ہے اس کے کسی حصے پر ہمیں امیر بنا دیجئے۔ دوسرے نے بھی یہی کہا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہم کسی ایسے شخص کو اس کام کی ذمہ داری نہیں دیتے جو اس کی طلب کرے، نہ ایسے شخص کو بناتے ہیں جو اس کا خواہش مند ہو۔ یہاں پر صاف حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم جو ہے کسی ایسے آدمی کو امیر نہیں بناتے جو اس کا خواہش مند ہو، جو اس کو طلب کرتا ہو۔ جبکہ یہ جو جمہوری نظام ہے، اس کے اندر اس کی تو بنیاد ہی اس پر ہے کہ جو ہے وہ صدر بننے کی، وزیر اعظم بننے کی، اور یہ میں اس لیے یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جمہوری اصطلاحات ہیں، اور میں جمہوریت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ کوئی اسلامی لحاظ سے یہ کوئی قابل قبول الفاظ ہیں۔ تو جمہوریت کی بنیاد اسی پر ہے، اس میں تو باقاعدہ کیمپیننگ ہوتی ہے، اس میں تو باقاعدہ جو ہے، اور کیمپیننگ کے اندر کروڑوں، اربوں، خربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور جو ہے جھوٹے، ہر قسم کا جھوٹ، دروغ، خیانت، بےایمانی، ہر قسم کی جو ہے وہ جائز، ہر قسم کی جائز تو میں کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ جمہوری نظام جائز ہے ہی نہیں، تو ہر قسم کی جو ہے وہ ناجائز امور کیے جاتے ہیں اس بات کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے الیکشن میں کامیاب ہو جائے، اور وہ جو ہے وہ حکمران بن جائے۔ تو پھر جو ہے ایسا نظام کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بات کی کہ طارق مسعود نے جمہوریت کو اسلام کے خلاف کہا، لیکن صرف ایک وجہ بتائی، وہ یہ کہ پڑھے لکھے، اور اچھا اس نے پھر لفظ بھی پڑھے لکھے کا استعمال کیا ہے۔ اس نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا علماء، فقہاء اور اتقیاء، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، جو خدا خوفی رکھتے ہیں، اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ دین کا علم رکھتے ہیں۔ اس نے بجائے یہ تعبیر کرنے کے اور بجائے ان کا ذکر کرنے کے کیا فرمایا؟ پڑھے لکھے، کہ پڑھے لکھے کا ووٹ جو ہے وہ جاہل کے برابر
نہیں ہونا چاہیے. اب پڑھے لکھے تو یہاں پر عرف میں کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو ڈاکٹر ہے، وہ جو انجینئر ہے، جس نے BA کیا ہے، جس نے ماسٹر کیا ہے، جس نے PhD کیا ہے، چاہے اس کے پاس دین کا جو ہے نا اس کو الف بے بھی نہیں آتا ہو. تو یہ کہ ایک آدمی جو کہ شریعت کے جو ہے وہ ممبر پر بیٹھا ہے اور لوگوں کو فتوے دے رہا ہے شریعت کے لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے، اور وہ بجائے شریعت کی بات کرنے کے وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے گا. ایک آدمی اگر جو ہے وہ PhD کیا ہو مگر اس کو دین کا جو ہے الف بے بھی نہیں آتا ہو، اس کو جو ہے دین کی کوئی سمجھ نہیں ہو، تو وہ اللہ کی نگاہ میں وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اسلام کے لحاظ سے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. سمجھے نا؟ پڑھے لکھے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ علماء، اتقیاء، پرہیزگار لوگ جو دین کے سمجھ رکھتے ہیں، جو دین پر عمل کرتے ہیں، جن کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، ایک عام آدمی کا جو ہے ووٹ اس کے برابر نہیں ہونا چاہیے. اور پھر صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ مومن اور کافر کا ووٹ برابر نہیں ہونا چاہیے، فاسق اور نیک کا ووٹ جو ہے برابر نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی یہ صرف یہ اچھا کہ اس نے جو بات کی میں وہ بات کر رہا ہوں. ورنہ ووٹ جو ہے بذات خود غیر اسلامی چیز ہے، کیونکہ ووٹ جو ہے وہ کوئی مشورہ نہیں ہے، وہ ایک فیصلہ ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کرو کام کے اندر، امور کے اندر ان سے مشورہ کرو. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا جو کام ہے وہ ان کے درمیان مشورے سے ہوتا ہے. مشورہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ امیر المومنین، اسلامی خلافت کے اندر امیر المومنین جو ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہ قرآن و سنت کا پابند ہوتا ہے. قرآن و سنت کے جو صاف احکامات ہیں اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوتا ہے اس میں. اچھا ایسے امور جہاں پر قرآن و سنت میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے نہ کرنے میں، جس کے جائز ناجائز ہونے میں شریعت خاموش ہے، وہاں پر جو ہے وہ مباحات، یعنی کہ ایسے امور ہے کہ جن کو کیا بھی جائے نہ بھی کیا جائے، جو ہے اس میں جائز ناجائز حرام حلال کا کوئی وہ نہیں ہے. تو اس میں ایسے امور میں جو ہے وہ مشورہ کیا جاتا ہے کہ کون سا جو ہے کرنے کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، کس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ فائدہ ہے. تو جب ایسے امور میں مشورہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ مشورہ ہر کسی سے نہیں کیا جاتا، وہ اہل شورا سے کیا جاتا ہے. اہل شورا کون ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ پڑھے لکھے کی اصطلاح صحیح نہیں ہے. پڑھے لکھے تو یہ ڈاکٹر، انجینئر، یہ PhD پروفیسر، یہ وہ آگے پیچھے یہ ایسے لوگ جن کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، دین کا کوئی علم نہیں ہے، یہ دین کی نگاہ میں پڑھے لکھے نہیں ہیں. پڑھے لکھے سے مراد وہ جن کو دین کا علم ہو، جن کو قرآن و حدیث کا علم ہو، قرآن و حدیث پر ان کا عمل ہو، اس کے لیے قربانیاں ہوں، تو جو ہے پرہیزگاری ہو، خدا خوفی ہو، یہ چیزیں ہوں. تو ایسے لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن ان کا مشورہ جو ہے وہ مشورہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ووٹ جو ہے، ووٹ کے لیے بعض لوگ یہ جو مشورے والی آیتیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ووٹ مشورہ نہیں ہے، ووٹ تو ایک فیصلہ ہے. ووٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر 4 آدمی نے ایک چیز کا ووٹ دیا اور یہاں پر 3 آدمی نے ایک چیز کا ووٹ دیا، اب 4 آدمی کا جو ووٹ ہے وہی غالب ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ ہے. مشورے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. مشورے میں ایسا یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے اہل شورا سے مشورہ کیا، 10 اہل شورا نے ایک بات کا مشورہ دیا، 2 اہل شورا نے جو ہے دوسری بات کا مشورہ دیا. امیر نے جب غور کیا تو اس کو پتا چلا کہ بھائی 2 آدمی نے جو مشورہ دیا وہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ 2 کے مشورے پہ چلے گا، 10 کے مشورے پہ نہیں چلے گا. اور جو اہل شورا بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہاں پر تو ہم 10 ہیں، وہاں پر تو وہ صرف 2 ہیں. نہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مشورہ ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے. مشورے میں رائے دی جاتی ہے، مشورہ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر غور کیا جاتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ بہتر ہے. ووٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ووٹ میں تو ووٹ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ووٹ زیادہ دیا گیا ہے، چاہے وہ جتنی بھی بیکار بات ہو، چاہے وہ جتنی بھی نقصان دہ ہو، بس اسی پر چلنا ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو. جمہوریت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا تو ووٹ یہ جمہوریت اور پارلیمان اور جو اس میں قانون سازی ہوتی ہے، جو سب سے بڑا شرک ہے جمہوریت کے اندر کفر ہے، اس کی بات تو میں جو ہے وہ تھوڑی دیر بات کرتا ہوں. پہلے میں یہ بات آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ تو
طارق مسعود نے جہاں پر جو ہے وہ بات کی کہ جمہوریت میں جو ہے وہ پڑھے لکھے کا اور جاہل کا ووٹ برابر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر اسلامی ہے، تو اول تو جو لفظ پڑھے لکھے کا استعمال کیا وہی غلط تھا، کیونکہ پڑھے لکھے کا لفظ جو ہے وہ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کی مراد جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ کالج میں ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہوں، یا چاہے وہ مدارس میں ہوں. تو یہ کیونکہ ایک آدمی جو یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے، کالج میں پڑھا ہوا ہے، اس کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے اسلامی لحاظ سے. تو ایک تو اس نے یہ بات جو پڑھے لکھے کا لفظ سمجھ کے وہ غلط. دوسری بات یہ کہ اس نے ووٹنگ کا لفظ کہ اگر پڑھے لکھے کا ووٹ جو ہے وہ اس کی اہمیت بڑھا دی جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بھائی ووٹ خود حرام ہے، ووٹ خود ایک غیر اسلامی چیز ہے. اسلام میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اس نے جو ہے وہ 100 بندوں نے اس بات کا ووٹ دے دیا ہے اب، اور یہاں پر 50 نے دیا ہے یا 80 نے دیا ہے، 90 نے دیا ہے، تو اب 100 ہی کے اوپر اس پر چلنا ہے، چاہے وہ 100 کا فیصلہ جتنا بھی غلط ہو. یہ تو بالکل غیر اسلامی چیز ہے. اسلام میں مشورہ ہوتا ہے، ووٹنگ نہیں ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو جمہوریت میں جو جو قباحتیں ہیں اور جو کفر اور شرک ہے کہ اس کے اندر قانون پارلیمان بناتی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. اور اس بات کا بھی کہ جو ہے جمہوریت کی بنیادی اسی پر ہے کہ اس میں کیمپیننگ کی جاتی ہے، اس میں مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں اور حزب اختلاف ہوتا ہے. اسلام میں حزب اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھے نا. یہ پارا یہ جو ہے جمہوریت نے تو جو ہے اتحاد ہی کو پارا کر دیا ہے. قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہیں کرو. تمہارا قرآن و حدیث پر جمع ہونا ضروری ہے، صحیح ہے. اور جمہوریت میں تو اس کی تو بنیادی ہے کہ یہ حزب جو ہے وہ اقتدار ہے اور یہ حزب اختلاف ہے، اور جو حزب اختلاف ہے وہ ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور یہ جو ہیں وہ ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں. یہ بس یہی ہوتا ہے. اور ساری مختلف پارٹیاں سب کیمپیننگ کر رہی ہیں حکمران بننے کے لیے. اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرص علیہ، کہ ہم جو ہے اس کام کے اوپر کسی کو امیر نہیں بنائیں گے جو اس کی طلب کرے، یعنی کہ جو اس کے لیے جس کو مانگے اور جو اس کی حرص کرے، اس کی خواہش کرے. نہ صرف یہ کہ زبان سے اگر زبان سے نہ مانگتا ہو، دل سے بھی اگر اس کی خواہش ہو، حرص کرتا ہو، تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ یہ کام نہیں دیں گے. تو یہ ایک دوسری قباحت ہے. اور جمہوریت میں تو کتنی قباحتیں ہیں. ابھی میں نے جو ہے ووٹنگ کے بارے میں بتا دیا وہ غیر اسلامی ہے، حزب اختلاف کے بارے میں بتا دیا وہ غیر اسلامی ہے، امارت کی خواہش کرنا، حکومت کی خواہش کرنا، اس کو مانگنا، یہ غیر اسلامی ہے. اور ابھی میں آپ کو کچھ اور حدیث سے دکھاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے ہم آئین پر بات کریں گے اور جمہوریت میں جو کفر یعنی کہ جو سب سے بڑا جو اس کا وہ ہے وہ ہم دکھائیں گے کہ قانون سازی جو ہے وہ جمہوریت کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جو پارلیمان بناتی ہے وہ قانون ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں کوئی پاکستان کے اندر جب اس کو اسلامی جمہوری کہا گیا تو وہ اسلامی جمہوری نہیں ہو گئی ہے. یہ اسلامی جمہوری کہنا یہ تو ایسا ہے کہ اسلامی کفر، جب اسلامی کفر جمع نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کفر ہی ہوگا. تو یہاں پر جو ہے ہم کچھ اور حدیثیں دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آئین کے بارے میں بات کرتے ہیں. مسلم کی حدیث نمبر 179 ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے ان کی امت میں سے ان کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کے حکم کی اتباع کرتے تھے. پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے تھے. وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا. چنانچہ جس نے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، لیکن اس سے پیچھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. اور یہ حدیث نمبر 177 ہے.
ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس انسان نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے تم میں سے جو شخص منکر ناقابل قبول کام دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ قوت سے بدل دے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کو بدلے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے اسے برا سمجھے اور اس کے بدلنے کی مثبت تدبیر سوچے اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. تو یہ جو حدیث پیش کی صحیح مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام آئے ان کے ساتھی ہوتے تھے، ان کے حواری ہوتے تھے جو ان کی سنت پر عمل کرتے تھے، ان کی شریعت پر چلتے تھے، لیکن بعد میں ان کے جانشین ایسے ہوئے جو ایسی باتیں کرتے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اور زبان سے ایسی باتیں کرتے جن پر ان کا عمل نہیں تھا. پھر جو اس سے اپنی ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اس سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اس سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے. اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. تو اب یہ لوگ قوت نافذہ ہو، اختیار ہو، جو بھی ہو، جو جس طرح بھی آپ کو کہنا ہے، ایسی باتیں کریں جو وہ کرتے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم جو ہے فلاح و بہبود کریں گے، ہم عوام کے لیے کام کریں گے. سارا جھوٹ ہوتا ہے، سب جھوٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا. صحیح ہے. حکم دیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث پر چلیں مگر وہ چلتے کسی اور چیز پر ہیں، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، صلیبیوں کی خواہشات پر چلتے ہیں، صلیبیوں کے قوانین پر چلتے ہیں. تو جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اگر قوت ہے تو ہاتھ سے وہ مومن ہے، اگر نہیں اتنی قوت نہیں تو زبان سے وہ مومن ہے، اگر اتنی بھی قوت نہیں ہے تو پھر دل سے. تو یہاں پر یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چلتے ہیں. اور وہ جو طارق مسعود نے حدیث بیان کی تھی حبشی غلام کی، وہ حدیث میں نے آپ کو دکھا دی تھی، اس میں ہے کہ اگر وہ کتاب اللہ کے مطابق تم کو چلائے تو تم اس کی سنو اور مانو. اب اتنی بڑی خیانت کرنا کہ قرآن و حدیث پر چلانے کے لفظ جو مرکزی لفظ ہے اس کو ہی ہٹا دے اور پھر جو ہے وہ اچھا. اب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اب جو ہے آئین کے بارے میں بات کریں گے اور جمہوریت کا جو کفر ہے، ٹھیک ہے، اس میں اور بھی بہت ساری قباحتیں ہیں، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے پارلیمان کے بارے میں اور آئین کے بارے میں، کیونکہ اس نے آئین کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا آئین جو ہے قرآن و حدیث ہے. پتہ نہیں اس نے کچھ ایسا کچھ جملہ بولا ہے اس میں کہ تو آئین کو دیکھتے ہیں کہ آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو ہے آئین جس کو یہ دستور پاکستان کہا جاتا ہے، صفحہ نمبر 157 ہے، حصہ 11 دستور کی ترمیم، اور یہ 2015 تک جو ہے وہ جس کو یہ کہتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. اس حصے کے تابع اس دستور میں مجلس شورا پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے ترمیم کی جا سکے گی. دستور میں ترمیم کرنے کے بل کی ابتدا کسی بھی ایوان میں کی جا سکے گی اور جبکہ اس بل کو ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم 2/3 ووٹوں سے منظور کر لیا جائے تو اسے دوسرے ایوان میں بھیج دیا جائے گا. اگر بل کو اس ایوان کی کل رکنیت کے کم از کم 2/3 ووٹوں سے بلا ترمیم منظور کر لیا جائے جسے شق اول کے تحت اسے بھیجا گیا تھا تو اسے شق 4 کے احکام کے تابع صدر کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اچھا یہاں دیکھیں، دستور میں کسی ترمیم پر کسی عدالت میں کسی بنا پر چاہے جو کچھ ہو کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا. ازالہ شک کے لیے بذریعہ ھذا قرار دیا جاتا ہے کہ دستور کے احکام میں سے کسی میں ترمیم کرنے کے مجلس شورا پارلیمنٹ کے اختیار پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ وہی آئین ہے جو کہ 1973 کے نام سے مشہور ہے اور بلکہ یہ تو 2015 تک جو ہے وہ جو اس میں انہوں نے ترمیم وغیرہ کی ہیں. تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دستور کے اندر ترمیم کرنے کا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے اور جو بھی وہ پارلیمنٹ کرے اس کو کسی عدالت میں اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ازالہ شک کے لیے یہ قرار دیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے جو اختیار ہے دستور کے کسی بھی حصے میں ترمیم کرنے کا اس میں کوئی پابندی نہیں ہے.
یہ جو ہے شرک اور کفر ہے، اس لیے کہ جو اسلامی ریاست ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی والی ریاست ہوتی ہے، اس کے اندر دستور بنایا نہیں جاتا ہے، دستور میں کوئی ترمیم نہیں کی جاتی ہے، وہ قرآن و حدیث ہوتا ہے، وہ بلا ترمیم، وہ اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی ہے۔ جو مباحات کا جو دائرہ ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں شریعت جو ہے وہ کی روک ٹوک نہیں ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں مشورہ کے ذریعے سے جو ہے وہ امور حل کیے جاتے ہیں، لیکن جو چیز قرآن و حدیث میں طے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا بھی کفر ہے۔ یہ جو ہے دستور جس کو بعض لوگ کیا بلکہ بہت سارے اسلامی دستور کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ دستور اسلامی ہے، اور جیسے کہ طارق مسعود نے بھی کہا ہے کہ آئین میں تو قرآن و حدیث ہے، قرآن اور اس میں تو کوئی تبدیل، تو یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ آئین کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ آئین کو پارلیمنٹ تبدیل کر سکتی ہے، اور اس کی تبدیلی کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، کیا تبدیل کرتی ہے کیا تبدیل نہیں کرتی، کہاں کرتی ہے کہاں نہیں کرتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات سمجھ لیں کہ جمہوریت کے اندر قانون دستور جو ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا ہے، وہ دستور وہ ہوتا ہے جو پارلیمان بناتی ہے عوام کے ذریعے سے۔ جمہوریت کا مطلب یہی ہے، اور پاکستان میں بھی یہی جمہوریت ہے، چاہے اس کو اسلامی 1000 دفعہ کہہ دو، وہ اسلامی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کفر ہی ہے، کہ عوام جو ہے وہ نمائندوں کا انتخاب کرتی ہے ووٹنگ کے ذریعے سے، جس کو عوام کی اکثریت ملتی ہے وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن بن جاتا ہے۔ پھر اس طرح بہت سارے رکن جو بنتے ہیں ریاست کے مختلف علاقوں میں، سب کو پتہ ہی ہے، پھر وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں، جو بھی بل آتا ہے، دستور سازی، قانون سازی، آئین سازی وہی لوگ کرتے ہیں۔ ان کی 2/3 کی اکثریت جس چیز کو ہاں کہتی ہے وہ چیز جائز قرار پاتی ہے، ان کی 2/3 کی اکثریت جس چیز کو نہ کہتی ہے وہ ناجائز قرار پاتی ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو سود کو چھوڑ دو، جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو، یعنی اب سے سود حرام ہے، اب جو باقی بھی بچا ہے اگر پہلے قرضہ دیا ہے تو وہ بھی نہیں لوگے اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم پر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آپ اس قرآن شریف کی آیتوں کو لے کر پارلیمان چلے جائیں، چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ کہیں گے کہ بھائی اس چیز کی حیثیت ان کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی کفر۔ اس کو آپ کسی پارلیمنٹ کی جو رکن ہے اس کے پاس پیش کریں کہ وہ جو ہے اس کو بل کی حیثیت سے جو ہے وہ پارلیمان میں پیش کرے، اور پھر جو ہے اس پر رائے شماری ہوگی۔ اب آپ کسی پارلیمنٹ کے رکن کے پاس جاتے ہیں تو اول تو وہ آپ سے رشوتیں مانگے گا، آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیسا ہے، پھر وہ اگر قبول کر لے، مان لے، تو وہ اس کو بل کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں پیش کرے گا۔ اب پارلیمنٹ کے اندر اس پر رائے شماری ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اوپر یہ لوگ حکم کریں گے۔ یہ لوگ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کا بھی خدا سمجھتے ہیں، اتنا بڑا کفر، اتنا بڑا شرک۔ اب پارلیمنٹ کی اکثریت اس کو ہاں کہے گی تو یہ پاس ہو جائے گا، نہ کہے گی تو یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ فیل کر دیا جائے گا، خارج کر دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہی ہے، یہاں پر بھی ایسی جمہوریت ہے، اور جمہوریت ہر جگہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے کفر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو خدا کا خدا سمجھے، جو آدمی اپنے آپ کو قانون ساز سمجھے، وہ تو سب سے بڑا مشرک ہے، وہ اس کی حیثیت تو فرعون جیسی ہے کہ انا ربکم الاعلی، جس نے کہا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔
تو اچھا دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جس دستور کو اسلامی دستور کہتے ہیں اور جس کے اندر کچھ اسلامی چیزیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈالی گئی ہیں، اسلامک ٹچ دینے کے لیے، اس کی حیثیت سوائے اسلامک ٹچ کے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے وہ جو جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ مذہبی ٹچ دے دیں. یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. وہ صرف مذہبی ٹچ ہے کہ وہ ایسی عبارتیں بڑھائی گئی ہیں، اس کی آئین کے اندر جس طرح وہ لکھی گئی ہیں ان کی کوئی فورس آف امپلیمنٹیشن جو ہے، قوت تنفیذ اس کے اندر ہے ہی نہیں. جو بھی ہے اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا وفاقی شرعی عدالت ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب جو ہیں صرف اور صرف تجاویز کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کے اندر فورس آف امپلیمنٹیشن بالکل بھی نہیں ہے، ان کو کوئی قوت اور اختیار نہیں دیا گیا ہے. وفاقی شرعی عدالت بھی اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے فیصلے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اصل جو فورس آف امپلیمنٹیشن ہے، جو قوت تنفیذ ہے، جو قانون سازی کرتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہے. اور پھر اس کو جو ہے یہ لوگ پولیس اور جو ادارے ہیں ان کے ذریعے سے اس کو وہ انفورس کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اور یہ جو ہے جمہوریت، اسی لیے یہ شرک اور کفر ہے. اور بہت ہی افسوس طارق مسعود نے صرف جمہوریت کی بات کر کے یہ بات تو اس نے کی ہی نہیں. جو سب سے بڑا کفر، یعنی کہ جو بالکل واضح کفر جلی ہے، اس کی اس نے کوئی بات نہیں کی. اس نے صرف یہ کہا بس پڑھے لکھے کا ووٹ اس کے بعد برابر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم ایسا کر دیں کہ پڑھے لکھے کی ووٹ کو حیثیت دے دیں کہ وہ 4 گنا ہو ایک عام آدمی سے، اور جو جاہل ہے اس کے ووٹ کو بالکل حیثیت دے دیں، تو یہ بہت اچھا نظام بن جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر پڑھے لکھے لوگ یعنی ڈاکٹر، انجینئر یا جو بھی ہیں، وہ جو ہے نمائندے منتخب کریں گے اور وہ نمائندے جا کر قانون سازیاں کریں گے، ہاں اور نہ کریں گے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، کفر کریں گے اور کفر کر رہے ہیں. یہ کفر پورا نظام، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اس کے نزدیک جو ہے بہت اچھا نظام ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ جو ہے یہاں پر الحمدللہ کافی بات ہو گئی. جمہوریت کے جتنے بھی قباحتیں ہیں جو بڑی بڑی ہیں وہ ہم نے سامنے رکھ دی ہیں. جو ہے بہت ساری اس میں چیزیں ہیں اسلام کے خلاف. مگر جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت کا جو مطلب ہے آپ دیکھ لیں ڈکشنری کے اندر، عوام کی حکومت. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عوام کی حکومت، کہ عوام جو ہے وہ نمائندے چنتی ہے اور وہ نمائندے جو ہیں وہ دستور بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، جو آپ جیسا جو چاہیں نام دے دیں. یہاں تک کہ یہ جو 1973 کا دستور ہے، اور اس دستور کے اندر جو قرارداد مقاصد اور جو ایسی چیزیں جو ڈالی گئی ہیں، جو لکھی گئی ہیں، اور جس کی بنیاد پر اس کے لوگ اسے اسلامی کہتے ہیں، حالانکہ نعوذ باللہ جتنی بھی وہ چیزیں ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر کوئی بھی فورس آف امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جو فورس آف امپلیمنٹیشن ہے وہ یہاں میں نے آپ کو دکھا دی کہ وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے. پارلیمنٹ جو چاہے دستور، اگر پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اس بات پر ووٹ دے دے کہ قرارداد مقاصد کو خارج کر دیا جائے، تو قرارداد مقاصد بھی خارج ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی اسلامی چیزیں اس آئین کے اندر موجود ہیں، قرارداد مقاصد اور جو دیگر چیزیں ہیں، اول تو ان کے اندر کوئی قوت تنفیذ نہیں ہے، فورس آف امپلیمنٹیشن ان کے اندر ہے ہی نہیں، ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اور وہ بھی صرف اسی لیے ہیں کہ پارلیمنٹ کی اکثریت نے اس کو منظور کیا تھا. وہ اس لیے وہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے. وہ اس لیے نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ پارلیمنٹ تو اصل خدا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے. اگر پارلیمنٹ کل اگر یہ فیصلہ کرے یا آج اگر یہ فیصلہ کرے پارلیمنٹ کی اکثریت، دونوں ایوانوں کی اکثریت، کہ اس کو خارج کر دیا جائے، تو وہ جو ہے وہ اس آئین کے مطابق ہی وہ خارج ہو جائے گا. کیونکہ پارلیمنٹ کے اختیار میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ دستور میں کیا ترمیم کرے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر اسلامی قوانین پاس ہوتے رہتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اور اس اختیار پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو عدالتوں کے اندر جو قانون چلتا ہے وہ سارا کا سارا برٹش لا ہے، انگلش کامن لا. جو برٹش جو کہ جب وہ لوگ جب قابض تھے برِ صغیر پر،
اس وقت جو وہ قانون چلا رہے تھے وہی قانون جو ہے آج بھی چل رہا ہے. آپ کسی بھی وکیل سے یہ بات پوچھ لیں. اور دوسری تو اصل آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کوئی آزاد نہیں ہوا ہے. صرف پہلے جو ہے برطانیہ کی براہ راست حکومت تھی صلیبیوں کی. ظاہر ہے ایک صلیبی وہ وہاں پر قابض ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو جنگ کے ذریعے جہاد کے ذریعے اس کو آپ نے ڈیفیٹ نہیں کیا, شکست نہیں دی. کیا وہ آپ کو ایسے ہی آزادی دے دے گا؟ سبحان اللہ رب العرش العظیم. قرآن میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین پر نہیں چلو. تو ہم نے ان کو جب ڈیفیٹ نہیں کیا تو انہوں نے جو آزادی برائے نام دی ہے وہ آزادی نہیں تھی, وہ یہ تھی کہ براہ راست وہ اب حکومت نہیں کرتے, وہ اب اپنے کٹ پتلیوں کے ذریعے سے اس پر حکومت کرتے ہیں. آج بھی دیکھیں کہ آج کس کی چلتی ہے. ہر بات میں امریکہ, ہر بات میں امریکہ کیا کہتا ہے, امریکہ کیا نہیں کہتا, امریکہ کیا, ہر بات میں یہی ہوتا ہے. تو اصل جو ہے یعنی کہ جب تک ہم جہاد کے ذریعے سے اس نظام صلیبیوں کے اور صلیبیوں کی کٹ پتلیوں کو ہم شکست نہیں دیں گے تب تک ہمیں کوئی آزادی نہیں ملے گی. تب تک نہ ہمارے دین کا نظام, اسلام کا نظام قائم ہوگا. یہ بات آپ سمجھ لیں. تو یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ آئین کے اندر جو کچھ بھی اسلامی ہے وہ اس لیے نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آج امریکہ کے اندر اگر وہاں کی جو اسمبلیاں ہیں وہ یہ قانون پاس کرتی ہیں کہ شراب کو ہم حرام قرار دیتے ہیں تو کیا وہ اسلامی قانون ہوگا؟ نہیں, وہ اسلامی قانون نہیں ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے اس کو اس لیے نہیں اپنایا کہ وہ اسلامی حکم ہے, وہ اللہ کا حکم ہے, سمجھے. انہوں نے اس کو اس لیے اپنایا ہے کہ ان کے اسمبلی نے اس کو پاس کیا. اگر دوسری منٹ اگر ان کے اسمبلی اس کو فیل کر دے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ قانون خارج ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. یہاں پر جو اسلامی چیزیں ہیں اول تو وہ جس طرح آئین میں لکھی گئی ہیں اس کو کوئی قوت تنفیذ حاصل نہیں ہے, اس کو کوئی فورس آف امپلیمنٹیشن حاصل نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں کہ غیر اسلامی قانون چل رہا ہے اور اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بھی صرف اسی لیے آئین کے اندر ہے کہ اس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے. تو یہ جو ہے اصل جو ہے وہ آپ کیا خدائی کہیں, نعوذ باللہ من ذالک, جس کو انہوں نے خدائی کا درجہ دیا ہوا ہے وہ پارلیمنٹ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ رب العزت جو کہ حقیقی خدا ہے, حقیقی مالک و خالق ہے, اس کو نعوذ باللہ وہ فراموش کر گئے ہیں. تو یہ جو ہے وہ جمہوریت ہے. اور اتنا بڑا کفر واضح کرنے کے بجائے طارق مسعود نے ایک چھوٹی سی بات دے دی اور پھر جو ہے وہ اس نے لمبی چوڑی باتیں کی ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ساری بیکار اور فضول باتیں کی ہیں. ترکی کی مثال دی ہے. ترکی کی کیا مثال دی ہے؟ ترکی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ ترکی آج بھی سیکولر ہے جیسے کل سیکولر تھا. اور اردوغان نے اگر وہاں پر آج پردہ کرنے کی آزادی دے دی گئی تو پردہ کرنے کی آزادی تو امریکہ کے اندر بھی ہے. پردہ کرنے کی آزادی اسلامی قانون نہیں ہے. پردہ کرنے کا فرض ہونا, اس کو انفورس کرنا, یہ اسلامی قانون ہے کہ تم پردہ کرو. نماز پڑھنے کی آزادی ہونا اسلامی قانون نہیں ہے. نماز پڑھو, اس کو انفورس کرنا کہ تمہیں پڑھنی پڑے گی, اگر نہیں پڑھو گے تو تمہیں سزا ملے گی, یہ اسلامی قانون ہے. تو اگر ترکی میں یہ کچھ آزادی یہ اردوغان نے خود کہا تھا, اس کا یہ یوٹیوب پر موجود ہے اس کا انٹرویو, کہ ہم جو خلافت نہیں چاہتے, ہم ایک سیکولر ریاست ہیں. اور سیکولر ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ عوام کے مذہبی امور سے جو ہے وہ لا تعلق ہے. کہ عوام جو ہے وہ اگر مسلمان ہیں, اسلامی نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں تو ان کو اس کی بھی آزادی ہے, اور اگر عوام کچھ اور کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں تو ان کو اس کی بھی آزادی ہے. ہم سیکولر, یہ اردوغان نے خود کہا تھا. تو یہ کون سی, اگر یہ کون سی اسلامی ہے؟ یہ تو آج بھی کفر ریاست ہے. اور پاکستان کے اندر بھی وہی جمہوری قانون ہے, وہی پارلیمانی, وہی کفر نظام ہے. اسلامی نظام جب تک نہیں آ سکتا جب تک جہاد نہیں کیا جائے. وہ تو صرف جہاد کے ذریعے آتا ہے. نبی اکرم علیہ السلام اپنے وطن کے اندر, مکے کے اندر, انہوں نے جب جہاد کیا تو اس کو جو ہے وہ جس کے اندر بیت اللہ موجود تھا تو اس کو دارالحرب سے جو ہے وہ دارالاسلام بنایا. اور اسی طرح ہی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام کی توسیع فرمائی. تو ظاہر ہے آپ جو ہے ایک کافر جو ہے کافر, وہ بھی جب اپنی کفر نظام کو انفورس کرتا ہے تو وہ اس کے لیے قوت استعمال کرتا ہے. آپ دیکھ لیں امریکہ, برطانیہ, یہ سارا نیٹو, یہ سارا کیا ہے؟ انہوں نے کیوں اتنے بڑے بڑے اسلحے بنائے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا نظام انفورس کرتے ہیں پوری دنیا میں. اور جو ہے ان کا کیا ہے, آج جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تھا کہ
نظام ہمارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، یعنی اسلام، یعنی ہمارا جو دین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے اسلام، وہ نافذ ہوگا. اور اس کی ماتحتی میں اگر تم ذلیل ہو کر جزیہ دے کر یہود و نصارہ رہنا چاہو تو اس کی جو ہے وہ انہوں نے آزادی دے رکھی تھی. پھر قیامت میں ظاہر ہے اللہ پاک ان کو جہنم میں ڈالے گا، یہود و نصارہ کو، کفار کو. لیکن آج کیا ہے؟ آج الٹا ہو گیا ہے. آج کفار جو ہیں کہتے ہیں کہ دین ہمارا ہوگا، دستور ہمارا ہوگا، قانون ہمارا ہوگا، چلے گی ہماری. اور اس کے لیے وہ جنگ کرتا ہے، اس کے لیے وہ اس کو انفورس کرتا ہے پوری دنیا کے اندر. اور اس نظام کے نیچے، اس نظام کفر کے نیچے اگر تم کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس نظام کے نیچے ذلیل ہو کر تمہیں رہنا ہے تو تم رہ سکتے ہو. تمہیں ہندو بننا ہے، تمہیں کیا بننا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تم. تو یعنی کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرتے تھے آج اس کا الٹ ہو گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو ظاہر ہے جب ایک کافر بھی اپنے نظام کے لیے لڑتا ہے، اس کو بزور بازو جو ہے اس کو انفورس کرتا ہے، تو آپ کیسے سمجھتے تھے کہ اسلام بغیر بزور بازو کے انفورس ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. بھائی اللہ پاک نے اللہ پاک نے قرآن شریف بھی اتارا، اللہ پاک نے لوہا بھی اتارا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. تو اللہ پاک نے لوہا اتارا، اللہ پاک نے قرآن اتارا کہ لوہے کے ذریعے سے جو ہے وہ تم قرآن کو نافذ کرو گے. سورۃ الحدید کے اندر یہ بات ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. الحمدللہ انشاءاللہ سارے باتیں انشاءاللہ واضح ہو گئی اس موضوع میں. طارق مسعود سے ہماری یہ نصیحت ہے کہ بھائی وہ توبہ کرے اور ایسی باتیں نہیں کرے الٹی سیدھی. اور وہ سپریم کورٹ کی مثال دی ہے اس نے کہ بھائی سپریم کورٹ نے ایک غلط فیصلہ دیا تو میں اس کے خلاف بولوں گا تو میں جیل چلا جاؤں گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو نہیں بدلے گا. آپ اپنے بچوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو وہ اس بات کی وصیت کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو یہ کفر جو ہے قانون پڑھانے کے لیے بھیجے. بھائی سب جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ انگلش کامن لا ہے، تو وہ یہ اس انگلش کامن لا کو پڑھنے کے لیے بھیجنا اور اس میں جو ہے وہ اس کا جج بنانا، یہ تو بالکل غیر اسلامی ہے. اور وہ اس کو اس بات کی وصیت کر رہا ہے. اور پھر جب وہ اتنا خود ڈرتا ہے کہ ایک لفظ وہ اس کے بارے میں نہیں بول سکتا کہ میں جیل چلا جاؤں گا، تو پھر ایسے آدمی سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں حق گوئی کرے گا؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام تمام انبیاء کرام نے قربانیاں دی ہیں، سمجھے نا. ان کا خون بہایا گیا ہے، انہوں نے خون بہایا بھی ہے، ان کو خون بہایا بھی گیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے اس دین کے لیے. اور جو آدمی صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں بولوں گا تو میں جیل چلا جاؤں گا، تو اس سے اس بات کی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حق گوئی کرے گا؟ تو میرے بھائی یہ جو ہے باتوں کو سمجھیں. جمہوریت جو ہے وہ ایک کفر نظام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نظام کو ہٹا کر اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہم پر فرض ہے، ہم پر فرض عین ہے، سمجھے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.